کرپشن کو ختم کرنے کا آغاز اپنے اداروں سے کریں، آپ جرنیلوں سے کریں۔ کیا استحکام ہے پاکستان پارٹی کنگز پارٹی تصور ہوگی یا مسلم لیگ نون کنگز پارٹی تصور ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی جو پارلیمان جس میں 12 14 ممبر بیٹھ کے جو پارلیمان کی تقدس کی بات کرتے ہیں، تو بھئی پارلیمان کدھر تھی؟ وہ جس طرح بل پاس ہو رہے تھے تھوک کے حساب سے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور ان کی جو نیت تھی وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ نیت کیا تھی؟ اس وقت دو نیتیں تھیں، ایک نواز شریف کو فائدہ دینا تھا، اور دوسرا الیکشن پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی گئی تھی 30 اپریل کو تاریخ دینے والی یا 14 مئی والی، ان کو ڈیلے کرنا تھا۔ پہلے مقصد میں تو ایک سم وہ کامیاب ہو گئے، دوسرے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین، جو کہ جہانگیر ترین کو نواز شریف والے پہلے ATM مشینیں کہا کرتے تھے عمران خان کی، اب وہ ان کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہیں کہ جیسے وہ بس علیم خان اور جہانگیر ترین سے زیادہ فرشتہ آدمی کوئی نہیں رہا، کیونکہ وہ بھی PMLN کی طرح ووٹ کو عزت دو تو انہوں نے کبھی کی نہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا ہوا ہے، اور استحکام پارٹی کنگز پارٹی کے طور پر اب ان کے درمیان بھی اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی والے بھی گفتگو کرنا شروع ہو گئے، ان کو بھی زبانیں ملتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کنگز پارٹی بنوا تو لی استحکام پارٹی، لیکن اب ووٹر کہاں سے لائیں؟ اب مقابلہ ان کے درمیان ہے آپس میں۔ کیا استحکام ہے پاکستان پارٹی کنگز پارٹی تصور ہوگی یا مسلم لیگ نون کنگز پارٹی تصور ہوگی؟ اب دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی پہ اترے ہوئے ہیں کہ کون پہلے بوٹ پالش کرتا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں دوسرے آسپیکٹ کی طرف، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان کو تو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ عمران خان نے تو دیکھیں نیب لا کے تحت مستقل کہا گیا کہ جی یہ جو امینڈمنٹس آئی ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان نے کہا مجھے فائدے نقصان سے نہیں، میں کرپشن کے خلاف ہوں، جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جس نے جرم کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو دیکھا 3 کام انہوں نے کیا، آتے ساتھ ECL سے اپنے نام نکالے جس کو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا۔ نیب لا کو انہوں نے ترمیم کی کس کے ذریعے؟ لا منسٹر کے ذریعے، جو لا منسٹر وہ ہیں جو شریف فیملی کے وکیل تھے، اور پارلیمنٹیرینز نے اپنے کیس رکھے سامنے، ہاں جی کون سی شک ہمارے کیس کے ساتھ ہٹ کر رہی ہے، وہ شک تبدیل کر لو۔ دوسرا کیس رکھا، اس میں جو شک آ رہی ہے اس کو تبدیل کر لو، اور وہ سارے 1100 ارب روپے کے جو کرپشن چارجز تھے وہ اپنے آپ کو بری کرا لیا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے جاتے جاتے اس میں بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس کے اندر وہ جو بینیفٹ ان کو دے دیا ہے ایٹ لیسٹ ایک لحاظ سے کہ جی وہ نیب لا سارے کے سارے ریسٹور ہو جائیں گے۔ اب یہ پراسیکیوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی صحیح معنوں میں ادارے اگر سنسیئر ہیں، اگر ادارے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب کرپشن کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ کرپشن کو ختم کرنے کا آغاز اپنے اداروں سے کریں، آپ جرنیلوں سے کریں، آپ ان اپنے یونیفارم پرسن سے کریں جن کے اوپر بڑے سیریس چارجز آف کرپشن بھی ہیں اور رہتے ہیں اکثر۔ تو اس لیے اگر وہاں سے شروع کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارے آج جو کہ نیب ہے یا باقی ادارے ہیں واقعی کرپشن کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، پھر ڈاکٹر رضوان کی طرح ان گواہوں کو مارنا نہ شروع کر دیں، پھر آپ مقصود چپراسیوں کو مارنا نہ شروع کر دیں، پھر اس کے اوپر واقعی تحقیق کریں اور جو کرپشن میں ملوث ہے اس کے خلاف پروسیڈ کریں۔ اب مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ جتنی کرپشن مولانا فضل الرحمان اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کی ہے، ان کے منسٹرز نے کی ہے، ہر ہاؤسنگ منسٹری ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے، جتنے کرپشن انہوں نے کی ہے بھائی اس پہ تحقیقات کریں نا۔ اس سے ٹی وی میں بیٹھ کے یا باہر سے باتیں آتی ہیں تو بھائی اس پہ تحقیقات کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے۔ تو نیب اگر خاموش ہوگا، اگر صرف عمران خان اور PTI کو دبانے کے لیے اگر سارے ادارے استعمال ہوں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ اس کیس کے حوالے سے دیکھیں جو ایک بینیفٹ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو مل سکتا تھا وہ تھا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ بیک ڈیٹڈ اپیلیں فائل کر سکتے تھے، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہوں گی اس کے اندر ایک اچھا لا بن گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ، چونکہ ہماری رائے یہ تھی کہ یہ آئین میں تبدیلی کے ذریعے ہوتا، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ جس کے خلاف بھی کوئی آرڈر پاس ہو تو اس کو ایک رائٹ آف اپیل ایک مل جائے گا۔ لیکن جو 50 سالہ پرانے مقدمات تھے، 10 سالہ پرانے مقدمات تھے، 20 سالہ پرانے مقدمات تھے جو آلریڈی فائنل اینڈ کلمینیٹ ہو گئے تھے، ان کو رائٹ آف اپیل دینا یہ بدنیتی بھی تھی، اور سپریم کورٹ کے ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک پرنسپل ہے کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن،
وہ اس کے ہٹ میں آتا تھا، اس لیے وہ رائٹ واپس نہیں دیا گیا، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دے دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی میں اب کس قسم کا ریلیف عدالتیں دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں پی ٹی آئی کی بھی، وہ الیکشن نہ کروانے کی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو اس فیصلے کے بعد اب چیف جسٹس کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ نواز شریف ایک بھگوڑا اور اشتہاری مجرم ہے۔ مجرم کو کبھی بھی کوئی اور بیل، پروٹیکٹیو ایٹسٹرا نہیں مل سکتی۔ انٹرنلس وہ آئیں گے، جس نے مس یوز آف بیل کی ہو اس کو ضمانتیں بھی نہیں ملا کرتی۔ یہ پاکستان میں یا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اتریں گے تو جیل جائیں گے سیدھا، ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب دو کیس بڑے اہم ہیں۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل، وہ فوری طور پر کیس لگنا چاہیے، بالکل آج ہم اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں میرا خیال ہے، اور ہم اس کے اوپر بھی اسٹریس کریں گے کہ اس کو فوری طور پر لگایا جائے۔ اور دوسرا جو کیس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ اس کو تو بلکہ پریورٹائز کرنا پڑے گا، کیونکہ 90 ڈیز کا الیکشن کا کیس ہے۔ 90 دن آئین کہتا ہے آرٹیکل 54 میں کہ 90 دن سے اوپر اوور اینڈ ابو الیکشن نہیں جا سکتا۔ دو صوبوں میں پہلے ہی غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دو اہم کیس ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر سنیں اور اس کو اگلے ہفتے میں منڈے میں لگائیں اور اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ سر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر اختلافات کی خبریں بھی آئیں اور بیانات بھی آئے، تو اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا ابھی برقرار ہیں؟ نہیں، کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، اور لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں حامد خان صاحب، وہ جس کو انگیج کرتے ہیں، جس کو وہ آتھورائز کرتے ہیں، وہ کیس کرتا ہے، اور اس طرح کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں۔ سر نیب قوانین کو مسترد کیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، عمر عطا بندیال کی جانب سے، تو کیا وہ بھی اپیل اس میں کی جا سکے گی؟ اور ساتھ میں ریویو آرڈر اینڈ ججمنٹ کے حوالے سے بھی ایک کالعدم قرار دیا گیا تھا، وہ بھی دوبارہ سے اسے اوپن ہو نہیں، سکتا ہے؟ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر تو فینالٹی اختیار کر گیا ہے، اس کو خلاف کسی نے نہ ریویو کیا ہے نہ ہی کسی نے اپیل فائل کی ہے، لہٰذا وہ تو ایشو کلوز ڈاؤن ہو گیا، تو وہ لا ختم ہو گیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نیب لا والا، نیب لا کا بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کے خلاف بھی اب کے بعد صرف ریویو ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ریویو کر سکتی ہے یا اپیل فائل کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ تو اس میں ایز سچ صرف وہ پارٹی ہے، اور جو کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے کرے گا کہ وہ کرپشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور آج کے حالات میں جس طرح کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کرپشن فری سوسائٹی بنانے کے لیے نعرے لگے جا رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ ہمت ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ سب کے معاف کر دیے جائیں، اور اس کے بعد جو جتنا کھائے پیے اور گھر چلا جائے۔ اچھا، یہ ججمنٹ، یہ ریویو جو ہے گورنمنٹ اگر فائل کر سکتی ہے